اکثر و بیشتر میاں حضور کی مجلس میں رسول اللہ کی زندگی کا وہ واقعہ آپ سنتے ہوں گے کہ صحابہ سے حضور نے کہا کوچ کرو، اور نماز عصر کہاں پڑھیں گے؟ بنو قریظہ جا کر۔ خیر، بہت مشہور واقعہ ہے، صحابہ نکلے، راستے میں نماز عصر کا وقت ہو گیا، اب صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ بنو قریظہ پہنچ کر عصر پڑھیں گے، تو وقت ہو گیا یا وقت جا رہا ہے، ہمیں اس سے کیا غرض؟ صاحب شریعت کا حکم ہے نا، وہاں پہنچ کے پڑھیں گے۔ جو شریعت لے کر آئے ہیں انہی نے کہہ دیا ہے، تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، وہیں جا کر پڑھیں گے۔ بعض دوسرے صحابہ نے یہ کہا کہ نہیں، حضور کے فرمانے کا یہ مطلب تھا کہ جلدی چلو اور کوشش یہ کرو کہ عصر سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جاؤ، تاکہ وہاں پہنچ کر عصر کی نماز ادا کر سکو۔ مگر نہیں پہنچ سکے، راستے ہی میں رہ گئے، عصر کا وقت ہو گیا، تو نماز قضا نہ کی جائے، یہیں عصر پڑھ لی جائے، اور پڑھنے کے بعد کوچ کریں گے۔ چنانچہ صحابہ میں یہ اختلاف ہوا، بعض نے وہیں پڑھا، بعض آگے چلے گئے، نکل گئے۔ رسول اللہ نے دونوں کو صحیح قرار دیا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ ہمارے میاں حضور اور صوفیاء کا موقف یہ ہے کہ اصح وہ تھے جنہوں نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پہنچ کر پڑھی، چونکہ ان کے وجود کے اندر اطاعت کا جذبہ اس قدر رچا بسا ہوا تھا کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ صاحب شرع نے کہہ دیا ہے کہ بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھیں گے، تو بنو قریظہ پہنچ کر پڑھی جائے۔ اچھا، ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ اس کو اصح کیوں کہا جاتا ہے، اس کو اصح کیوں کہا جاتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، صاحب شرع تھے۔ وقت کیا چیز ہے؟ صاحب شرع کو دیکھا جائے گا، امیر کو دیکھا جائے گا، وقت کو دیکھا جائے گا۔ حج میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی صاحب شرع نے ایک رول بنا دیا ہے کہ عصر کا وقت، ظہر اور عصر یہاں پڑھیں گے، اور مغرب کا وقت ہو جائے اس وقت نکلیں گے، مگر مغرب نہیں پڑھیں گے۔ آج تک اسی فلسفے پہ عمل ہو رہا ہے نا، کہ کسی نے اپنی عقل کا استعمال کیا؟ آج تک اسی صاحب شریعت کا یہ طریق رہا ہے کہ یہاں سے نکلو اور وہاں جا کے مغرب پڑھنی ہے عشاء کے ساتھ ملا کر کے، بھلے مغرب کا وقت ختم ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج بھی اسی پہ عمل ہو رہا ہے۔ تو ذہن میں یہ بات آئی کہ صوفیاء اگر اس کو اصح قرار دے رہے ہیں تو یہ بھی رسول کے طریقے سے ثابت ہے، اور امت کا عمل اور تواتر اسی پر ہے کہ آج بھی امت اسی پر عمل کر رہی ہے، کوئی عقل کے گھوڑے استعمال نہیں کر رہا۔ تو امیر کی اطاعت ایسی ہو جس میں عقل کا استعمال بالکل نہیں ہو۔ ہاں، اگر اس اطاعت میں عقل کو شامل کر لیا جائے، تطبیق دے دی جائے، تو نور نالا۔